بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین مولانا و مولانا جد الحسن والحسین والقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، جس مزار مقدس کی جس جگہ کی آپ زیارت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اس جگہ کو کربلا ایران کے نام سے جاتے ہیں۔ بعض افراد اس کو کربلا یعنی چھوٹی کربلا بھی کہتے ہیں۔ بڑی کربلا عراق میں موجود ہے اور چھوٹی کربلا ایران میں موجود ہے۔ کربلا سے نام دینے کا جو ریزن اور سبب بنا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا طرز شہادت ہے سلطان علی ابن امام محمد باقر، وہ بالکل کربلا سے ملتا جلتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو کربلا ایران کے نام سے یاد کیا ہے۔ سلطان علی ابن امام محمد باقر جو ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس جگہ کو جس جگہ پہ یہ قتل گاہ واقع ہے، اس علاقے کو کاشان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور کاشان خود اپنے آپ میں ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے بہت سارے علماء اور آیت اللہ بھی نکلے۔ کاشان کے افراد جو اس زمانے میں موجود تھے وہ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے محسوس کیا کہ یہاں پہ ولایت کی تبلیغ کے لیے ایک مبلغ کا ہونا ضروری ہے، اور ان سب لوگوں نے اکٹھا ہو کے ایک شخص جس کا نام ناصر تھا اس کو نمائندہ بنایا اور اس کے ہمراہ 10 افراد کو بھیجا امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں، اور آپ سے درخواست کی کہ آپ ایک مبلغ کو کاشان کے لیے روانہ کیا۔ جیسے ہی افراد امام کی خدمت میں پہنچے تو امام نے رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آپ نے کہا کہ وہاں کے لیے سلطان علی کو آپ روانہ کر دیجیے۔ امام محمد باقر نے چونکہ جناب رسول خدا نے درخواست آپ کے نام کی تھی تو آپ کو یہاں بھیجا۔ آپ یہاں 3 سال تک محو تبلیغ رہے۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ہشام بن عبد الملک تھا۔ اس کو یہ خبر ہوئی کہ آپ یہاں پہ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں تو اس نے یہاں کے جو ان کا نمائندہ تھا اس کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد آپ کی قتل کا جو باقاعدہ اس کو بنانا تھا ایک بیک گراؤنڈ تیار کیا، اور اس جگہ پہ جس جگہ پہ آپ ابھی موجود ہیں یہاں پہ جنگ واقع ہوئی۔ آپ کے ساتھ جو آپ کی طرف سے لڑنے والے افراد تھے ان کی تعداد تقریباً 100 افراد کی لکھی گئی ہے، اور اس جگہ پہ ان 100 افراد کو قتل کر دیا گیا، اور سلطان علی ابن امام محمد باقر کو بھی اسی جگہ پہ قتل کیا گیا۔ اور آپ کی جو شہادت میں کہتے ہیں تشبیہ پائی جاتی ہے، وہ سب سے بڑی تشبیہ یہ ہے کہ آپ کے جسد مبارک سے آپ کے سر کم کو جدا کر دیا گیا، اور باقاعدہ اس کو پھر ایسے ہی نیزے میں بلند کیا گیا جیسے سر امام حسین علیہ السلام کو۔ یہاں پہ آپ کو قتل کیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد آپ کے جسم مبارک کو اہل کاشان نے غسل و کفن دینے کے بعد، کاشان کی ایک چیز بہت معروف ہے جس کو قالین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں آپ کے جسم مبارک کو رکھا گیا، اور ابھی آپ جہاں زیارت کرنے کے لیے جائیں گے جس جگہ کا نام ہے مشہد اردحال، وہاں آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا گیا۔ بس یہ وہ جگہ ہے، اسی وجہ سے اس کو کربلا ایران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی اس جنگ میں وہ تشبیہ پائی جاتی ہے جو کربلا میں پائی جاتی ہے۔ یہاں تقریباً 3 دن جنگ چلی، اور 3 دن تک جو ہے اس طریقے سے جنگ ہوتی تھی جس طریقے سے سامنے سے آتا تھا ایک پورا لشکر، ادھر سے 10 افراد جاتے تھے، ان کو قتل کر کے رون کے چلا جاتا تھا، یعنی لاشوں کو پامال کرنے تک کا یہاں کا واقعہ ہے۔ لہٰذا آپ لوگ جب جائیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت بھی ہے کہ جو شخص میرے برادر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو گویا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے میرے جد حسین کی زیارت کی۔ روایات میں امام رضا علیہ السلام سے بھی ملتا ہے کہ اہل کاشان کو چاہیے کہ وہ مشہد اردحال میں سلطان علی سے متمسک ہوں اور ان سے فیض حاصل کریں۔ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، بہرحال زیارت کریں گے، آپ لوگوں سے بہت سارے افراد نے زیارت کے لیے کہا بھی ہوا ہے، تو
تو جب زیارت کرنے جائیں تو اپنے ذہن میں تصور یہ کرتے ہوئے اپنے ذہن کو اس بات کی طرف حاضر و ناظر کرتے ہوئے زیارت گاہ کی طرف بڑھے کہ جن جن افراد نے زیارت کے لیے کہا ہے ان سب کی طرف سے نائب زیارہ اپنے آباء و اجداد کی طرف سے اور ان تمام لوگوں کی طرف سے کہ جو چاہتے ہیں کربلا جائیں، جو چاہتے ہیں مزار مقدسہ کی زیارت کے لیے آئیں لیکن کسی مشکلات کے سبب وہ نہیں آ پاتے ہیں، تو ان سب کو اپنے ذہنوں میں حاضر رکھتے ہوئے زیارت کے لیے جائیں. تو انشاءاللہ جب کبھی وہ حاضر ہوں گے زیارت پہ آئیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کو یاد رکھیں گے.